میرے عزیزو، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی دل کی آواز ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی کو قرآن و سنت کے سامنے اپنی عقل کو جھکا کر رکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑا کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماع کے مقابلے میں۔ تو میرے بھائیو، یہ دین رائے کا دین نہیں، یہ دین وحی کا دین ہے۔ یہاں عقل چلتی ہے لیکن قرآن کے نیچے، سوچ کام کرتی ہے لیکن سنت کے تابع۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا تو وہاں سر جھکا دیا جائے، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اختلاف ہو تو ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے، بلکہ ان کے اقوال میں سے اس بات کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو میرے عزیزو، یہی تو اصل فقہ کی روح ہے۔ دین میں اصل خطرہ یہ نہیں کہ انسان کو مسئلہ نہ آئے، اصل خطرہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو وحی سے اوپر بٹھا دے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک نہایت متوازن بات فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن، سنت اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی واضح رہنمائی نہ ہو، وہاں اہل علم کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، لیکن یہ اجتہاد بھی ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے ہے جو اختلاف کو جانتا ہو، دلائل کو سمجھتا ہو، قیاس کرنا جانتا ہو۔ تو میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ رائے کے امام نہیں بلکہ اتباع وحی کے امام ہے۔ جو دین قرآن کے خلاف ہو وہ دین نہیں، جو دین سنت سے ٹکرائے وہ دین نہیں، اور جو دین صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی دین نہیں۔ دین وہی ہے جس میں عقل وحی کے دروازے پر بیٹھ کر اجازت مانگے۔ تو میرے عزیزو، اپنی رائے کو دین نہ بنائیں، دین کو اپنی مرضی کے تابع نہ کریں، بلکہ قرآن، سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیں۔